بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورتیں، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے 3 چیزیں بہت محبوب تھیں۔ نمبر 1 خوشبو۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ ہر وقت جو ہے نا وہ خوشبو لگاتے تھے۔ ویسے بھی آپ کے چہرہ انور سے، آپ کے بدن سے خوشبوئیں آتی تھیں، اور بعض علماء نے تو یہاں تک نقل کیا ہے، نوٹ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اور دوسری بات، عورتیں، یعنی جو نیک عورتیں ہیں، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھیں، بڑی محبوب تھیں۔ ویسے بھی فرمایا کہ جنت کے اندر ایک جنتی عورت جب جنت میں جائے گی تو وہاں پر جو جنت کے اندر حوریں ہوں گی، ان کے حسن سے اس کا حسن جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، تو اتنی خوبصورت ہوگی یہ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ دوسری ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بات کا مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا۔ اور اللہ کے نام کے ساتھ جب کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، ہر قدم پر جو اس کو انعام ملتا ہے۔ اور مسجد کی طرف جانا ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے۔ پھر مسجد میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، تو اس کے کام کے اندر بھی اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی مسلمان کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرمایا کہ ان کا ادا کرنا اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرنا اللہ جل شانہ خوش ہو کر اس آدمی کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا خوب اہتمام کریں۔ ویسے بھی یہ دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز بہت پسند تھی، بڑی محبوب تھی۔ اب اسی مجلس کے اندر اور دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، اور مجھے بھی دنیا کے اندر 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 آپ کے چہرہ کا دیکھنا، نمبر 2 اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور نمبر 3 میری بیٹی آپ کی نکاح میں ہو، اور اس بات کی بھی مجھے خوشی ہوگی۔ تو ناظرین، اب اس پہ بھی اگر ہم بات کریں کہ آپ کے چہرہ انور کا دیکھنا، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب بھی کوئی بھوک کا تقاضا ہوتا تھا، جب کوئی اور کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو بھاگ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ جاتے تھے۔ جو ہی آپ کے چہرہ کو دیکھتے تھے تو ساری تھکن، ساری تھکاوٹ، ساری بھوک، ہر چیز ختم ہو جاتی تھی، ہر پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ کے چہرہ انور کا دیکھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ یہ غالباً غار ثور کا واقعہ بھی ہے کہ جب معراج والی رات آپ اس غار کے اندر ٹھہرے، تو رات کی تاریکی میں آپ سو رہے ہیں، تو ایک سانپ نے آ کر جو ہے نا وہ آپ کو ڈس لیا۔ یہ بھی واقعہ اس میں آتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے چہرے کا دیکھنا، اور پھر ایک اس میں واقعہ آتا ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے،
اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر یہ بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، تو مشرکین مکہ آ گئے اور آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ اٹھا کر جب گھر لے کے گئے، جب کافی دیر گزرنے کے بعد آپ کو ہوش آیا تو فرمایا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے بات کا مفہوم ہے کہ اس بات کا جو ہے نا وہ محسوس کیا کہ یہ سارا کام جو ہوا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں کچھ کھاؤں گا، نہیں کچھ پیوں گا کہ جب تک میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لوں۔ تو ان کو اسی حالت میں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو جب آپ سے ملاقات ہوئی، ملے، تو وہ ساری جو ہے تکلیف، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے درد، سارے غم اللہ کی قدرت سے جو ہے نا وہ اللہ نے دور کر دیے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو مال خرچ کرنا بہت پسند تھا، یہاں تک اتنا مال تھا کہ مکے کے امیر ترین لوگوں کے اندر ان کا شمار تھا۔ غالباً 6 ریشم کی دکانیں تھیں اور سب اللہ کے دین پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہاں تک کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو یہیں پر بس نہیں، جو بدن کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنا شوق، اتنا جذبہ، اور اپنا مال سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دیا۔ اور پھر وہی ہوا تیسرے نمبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ نکاح ہوا۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، پسند ہیں۔ تو اسی مجلس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا، نمبر 2 نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا، اور نمبر 3 پرانا لباس پہننا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر فرمایا کہ اچھائی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، اور پرانا لباس پہننا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا۔ تو یہ دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 چیزیں پسند تھیں۔ اس کے بعد اسی مجلس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فرمایا آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت۔ تو ناظرین، جیسے ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا کنبہ ہے، ہم ان کی کتنی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، باغ دوڑ کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ بن جائے اس کے لیے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کنبہ بھی بڑا ہے۔ یہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کی آجال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ تو ننگوں کو کپڑا پہنانا، جن کے پاس لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کا انتظام کر کے دینا، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت تیسرے نمبر پہ۔ تو قرآن پاک کی تلاوت فرمایا اتنی کثرت کے ساتھ کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ، اور بلکہ بعض واقعات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ الف لام میم سے شروع کیا اور والناس پہ جا کے ختم ہوتا تھا۔ تو دنیا کے اندر انہیں 3 چیزیں یہ پسند تھیں۔ اور اسی مجلس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، اور مجھے بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1 مہمان کی خدمت، اور گرمی، سخت گرمی کے اندر روزہ، اور فرمایا دشمن پر تلوار۔
یہ 3 چیزیں دنیا کے اندر مجھے بڑی پسند ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کئی دن گزر گئے کہ مہمان ہی نہیں آیا، تو اتنے پریشان ہوئے کہ آج اتنے دن گزر گئے ہیں کوئی مہمان ہی نہیں آیا۔ یعنی اتنا فکر ہوتی تھی اتنی کہ جب کوئی اگر مہمان نہیں آتا تھا تب مہمان کی خدمت کرنا انہیں بڑا مطلب شوق تھا۔ ویسے بھی مہمان کا آنا اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر عرب کی گرمی تو بہت مشہور ہے، گرمیوں کے اندر تو پھر کیا عالم ہوگا۔ تو اس گرمی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس حالت کے اندر مجھے روزہ رکھنا بہت محبوب ہے، بڑا پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جنگ کا موقع ہو، مخالفین سامنے ہوں، اللہ کے دشمن سامنے ہوں، نبی کے دشمن سامنے ہوں، تو ان پر تلوار چلانا مجھے یہ دنیا کے اندر بہت محبوب ہے۔ تو ناظرین، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عشرہ مبشرہ میں سے یہ 4 بڑے جو ٹاپ 10 میں سے 4 صحابہ خلفائے راشدین میں سے ان کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ان کی پسند میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بھی سوچنا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری کون سی پسند ہے، اس دنیا کے اندر ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کون سی چیزیں پسند ہیں۔ تو یہ ضرور جو ہے نا ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون کون سی چیزیں ہم پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔